بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عون نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں اس سے روکا گیا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال تجارت بیچے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2161۔ عبید اللہ عمری نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلوں سے آگے بڑھ کر ملنے سے منع فرمایا اور بستی والوں کو باہر والوں کا مال بیچنے سے بھی منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2162۔ معمر نے بیان کیا، ان سے ابن طاؤس نے ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال نہ بیچے؟ تو انہوں نے کہا کہ مطلب ہے کہ اس کا دلال نہ بنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2163۔ تیمی نے بیان کیا، ان سے ابو عثمان اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو کوئی دودھ جمع کی ہوئی بکری خریدے وہ بکری پھیر دے اور اس کے ساتھ ایک سو دے دے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ والوں سے آگے بڑھ کر ملنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2164۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے اور جو مال باہر سے آ رہا ہو اس سے آگے جا کر نہ ملے جب تک وہ بازار میں نہ آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2165۔ جویریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم آگے قافلوں کے پاس خود ہی پہنچ جایا کرتے تھے اور شہر میں پہنچنے سے پہلے ہی ان سے غلہ خرید لیا کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم اس مال کو اسی جگہ بیچیں جب تک اناج کے بازار میں نہ لائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ملنا بازار کے بلند کنارے پر تھا جدھر سے سوداگر آیا کرتے، اور یہ بات عبید اللہ کی حدیث سے نکلتی ہے جو آگے آتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2166۔ یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ بازار کی بلند جانب جا کر غلہ خریدتے اور وہیں بیچنے لگتے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ غلہ وہاں نہ بیچیں جب تک اس کو اٹھوا کر دوسری جگہ نہ لے جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2167۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے انہیں ان کے باپ عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرے پاس بریرہ رضی اللہ عنہا جو اس وقت تک باندھی تھیں آئیں اور کہنے لگی کہ میں نے اپنے مالکوں سے 9 اوقیہ چاندی پر مکاتبت کر لی ہے، شرط یہ ہوئی ہے کہ ہر سال 1 اوقیہ چاندی انہیں دیا کروں، اب آپ بھی میری کچھ مدد کیجیے۔ اس پر میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہارے مالک کی پسند کریں کہ یک مشت ان کا سب روپیہ میں ان کے لیے ابھی مہیا کر دوں اور تمہارا ترکہ میرے لیے ہو تو میں ایسا بھی کر سکتی ہوں۔ بریرہ رضی اللہ عنہا اپنے مالکوں کے پاس گئیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی تجویز ان کے سامنے رکھی، لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا۔ پھر بریرہ رضی اللہ عنہا ان کی یہاں واپس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی صورت ان کے سامنے رکھی تھی مگر وہ نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ترکہ تو ہمارا ہی رہے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ کو حقیقت حال خبر کی، تو آپ نے فرمایا کہ بریرہ کو تم لے لو اور انہیں ترکے کی شرط لگانے دو، ترکہ تو اسی کا ہوتا ہے جو آزاد کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر لوگوں کے مجمع میں تشریف لے گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اما بعد کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ خرید و فروخت میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کتاب اللہ میں کوئی اصل نہیں۔ جو کوئی شرط ایسی لگائی جائے جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو وہ باطل ہوگی، خواہ ایسی 100 شرطیں کیوں نہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سب پر مقدم ہے اور اللہ کی شرط ہی بہت مضبوط ہے، اور ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2168۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے چاہا کہ ایک باندی کو خرید کر آزاد کر دیں، لیکن ان کے مالکوں نے کہا کہ ہم انہیں اس شرط پر آپ کو بیچ سکتے ہیں کہ ان کی ولا ہمارے ساتھ رہے۔ اس کا ذکر جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس شرط کی وجہ سے تم قطعاً نہ رکو،
ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2169۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے مالک بن اوس نے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں بیچنا سود ہے، لیکن یہ سودا ہاتھوں ہاتھ ہو۔ جو کو جو کے بدلے میں بیچنا سود ہے، لیکن ہاتھوں ہاتھ ہو۔ اور کھجور کو کھجور کے بدلے میں بیچنا سود ہے، لیکن سودا ہاتھوں ہاتھ نقدہ نقد ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2170۔